26واں پارہ ہے، سورۃ محمد، پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، صدق اللہ العظیم۔ تو ماقبل بیان کیا گیا بلاغ، یہ ایک واضح پیغام ہے، بس پہنچانا ہی ہے آپ کے ذمے۔ آپ کے ذمے کام یہ کہ لوگوں کو بتلا دے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، اور محمد کو اللہ کا پیغمبر مان کے میرے لائے ہوئے دین کو اپنا کے اس پر یقین کر لو، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تمہیں پھر یا تو اپنے نیک اعمال کی جزا یا برے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ لیکن جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ فاسق ہے۔ اللہ فرماتے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ فاسق لوگوں کو ہلاک کیے جائیں گے، تباہ کیے جائیں گے۔ اب فاسق لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ جل شانہ فاسق لوگوں کے حوالے سے آگے آج کی یہ صورت مبارکہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ۔ فاسق لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت سے انکار کر چکے، آخرت سے انکار کر چکے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت سے انکار کر چکے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روک کے رکھے۔ تو چونکہ ماقبل صورت میں فاسقوں کا تذکرہ ہے، اس صورت میں فاسقوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، ان کے نشانات بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اس لیے عام طور پر جس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے تو اس میں احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ ماقبل صورتیں گزر گئی ہیں شروع سے سورہ بقرہ، اب وہاں پر احکام بیان کیے جا رہے ہیں، احکام مختلف بیان کیے جا رہے ہیں، بعض اوقات عبادات سے متعلق احکام، بعض اوقات معاملات سے متعلق احکام۔ اس لیے پہلے یہ مسئلہ گزرا ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائے تم آپس میں کوئی معاملہ کر لو، اور معاملہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ متعلق ہو، نقد اور کیش نہ ہو، تو اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، اور اس پر گواہ بھی قائم کر لو۔ تو بہرحال یہ صورت بھی مدنی ہے، تو مدنی صورت کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جہاد سے متعلق کچھ احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سورہ شروع کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر کفر کا شیوا اپنا چکے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک چکے، اللہ ان کے تمام نیک اعمال ضائع کر چکے۔ بعض اوقات بندہ ایک کفار مشرکین مکہ کہتے رہتے تھے اول تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم، پھر بھی اگر ہے ہمارے گمان کے مطابق تو ہم یہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس یہ کچھ اعمال ہے، اس سے ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ کافروں کے بعض اوقات دنیا کے اندر ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں ان کے سارے نیک اعمال ضائع کیے جاتے ہیں، اسے اضل اعمالهم۔ اب ایک کافر کا فعل ہے کفر، دوسرا اس کا فعل ہے لوگوں کو روکنا حق کے راستے سے، اللہ کے راستے سے۔ روکنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ مخاطب کو براہ راست روکتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیا ہے، قوم نے کہا اے نوح لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہیں گا اپنے باتوں سے تو یاد رکھ لتکونن من المرجومین، تو تو سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے گا، یعنی تجھے سنسار کیا جائے گا، باز آ جاؤ اپنی بات سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ابو کہہ رہے ہیں باز آ جاؤ اپنی سرکت سے ورنہ تجھے سنسار کر دوں گا۔ اسی طرح
قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو ڈرانا دھمکایا، اب وہ جو کوشش کر چکے، باز آ جاؤ اپنی بات سے اور تو واپس لوٹ جاؤ اپنے مذہب کی طرف، کہ تو کیا کہہ رہا ہے ہمیں۔ تو بعض اوقات براہ راست مخاطب کو ڈرا دمکا کے اس کو روکا جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اس کے پیروکاروں کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کس درجے ظلم بربریت کے ساتھ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، کبھی مارے جا رہے ہیں، کبھی گھسیٹے جا رہے ہیں، کبھی آگ کے انگاروں پہ ڈالے جا رہے ہیں، باندھے جا رہے ہیں، اور آگ تپتی ہوئی ریت کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں، گھلیوں کے اندر گھسیٹے جا رہے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات براہ راست روکتے ہیں مارنے دھمکانے کے ساتھ، اور کبھی روکنا ہوتا ہے شکوک و شبہات ڈالنے کے ساتھ، دین کے بارے میں ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا، او بھئی یہ بھی کوئی کیا دن ہے، صبح سویرے اٹھو، وضو کر لو سخت ٹھنڈ موسم کے اندر، اور پھر کھڑے ہو کے اچھا نماز، اور ہے کیا اس کے اندر ایکسرسائز، یہ بس آپ ایکسرسائز کرے کافی ہے۔ اور جی قربانی کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا، اس سے خون بہایا جائے گا، جانور ختم ہو جائیں گے، اور تمہارے دلوں کے اندر خون بہانے کا ایک غلط جذبہ پیدا ہو جائے گا، معاشرے کے اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی، اتنے پیسے آپ کیا کر کے لگاتے رہتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر لو۔ دینی احکام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر لینا، اور جی آج ہم ایک بات کہتے ہیں، میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، وہ ان کو، اور یہ میں سنا لیتا ہوں، وہ یہ سن لیتے ہیں، یہ آگے سناتے ہیں، وہ ان کو سناتے ہیں، پھر وہ ان کو سناتے ہیں، اب میرے کہے گئے الفاظ یہ پورا صحیح طریقے سے آگے منتقل نہیں کر سکتا، پھر اس کے الفاظ آگے والے بندے سے منتقل نہیں کر سکتا، کیسے 1400 سال پہلے کے زمانے کی بات آج ہمارے پاس محفوظ ہے، اس حدیث سے منکر، حدیث کا انکار کرنے والا ایسے ہی باتیں کہتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ نے وعدہ لیا ہوا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر چکے ہیں۔ تو شکوک و شبہات کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، جیسے اللہ معاف کر لے میرے جیسے انسان کا حال، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے جھوٹ سے باز نہیں آ رہا، دھوکے سے باز نہیں آ رہا، قتل و غارت سے باز نہیں آ رہا، چوری اور ڈاکے سے باز نہیں آ رہا، تو جب آپ کسی کافر سے کہیں کہ جی آپ مسلمان ہو جائیے، کلمہ پڑھیے، تو وہ کہے کہ جی دنیا کے اندر جو مسلمان رہتا ہے میں اس کے مطابق مسلمان بن جاؤں لوگوں کے لیے، اس لیے فرمایا آج دنیا کے اندر کافر کا اسلام میں داخل ہونے کے لیے خود مسلمان کا اپنا عمل ہی رکاوٹ بن چکا ہے، مسلمان کا اپنا کردار رکاوٹ بن چکا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک کے رکھا، اضل اللہ کے اعمال کو، نیک اعمال کو ضائع کر، وہ تو گمان کر رہے کہ یہ اعمال ہمیں بعد میں فائدہ دینے والے، لیکن وہ پھر کوئی عمل سامنے نہیں آئے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے، عمل کر چکے نیک، وآمن، اور ایمان لے آئے، بما نزل علی محمد، بالو کہتے ہیں جی میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا دل صاف ہے، تو صرف دل کا صاف ہو جانا کافی نہیں ہے، دل کا صاف ہونا تب ہم مان لیں گے جب آپ کے ظاہری عمل اس کے مطابق بن جائے گا۔ ایک بندہ والدین کی بات نہیں مانتا، کہتے میرا دل صاف ہے، اگر دل صاف ہوگا تو والدین کی بات مان کے اطاعت کرے گا، جب اطاعت نہیں کر رہا تو مطلب کہ دل کے اندر کوئی میل پڑا ہوا ہے۔
اب بڑا بھائی شکایت کرتے اپنے چھوٹے بھائی سے، جی یہ میری بات نہیں مان، وہ کہتے جی میرا دل صاف ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ کا دل کیسے صاف ہے؟ وہ آپ سے کہتے ہیں جاؤ بھائی دودھ لاؤ، مانتے ہی نہیں ہیں، جاؤ بھائی چینی لے آؤ، مانتے نہیں ہیں، اور جاؤ بھائی یہ دروازہ بند کر لو، اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اور بندہ یہ سوچے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی جب میرا ایک چھوٹا ماتحت میری بات نہیں مانتا، اور بادشاہوں کے بادشاہ جو مجھ سے 70 سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، وہ ہمیں ایک حکم کرتے اور ہم نہیں مانیں گے، اس اللہ جل شان کو کیا تکلیف ہو۔ اس لیے اللہ جل شان فرماتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کر چکے، پھر قرآن مجید پر ایمان لے آئے جو اللہ کی جل شان نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرما دی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے، واقعی اللہ کا کلام ہے، نازل شدہ ہے، اس کا کوئی ذاتی کلام نہیں۔ اور یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر سب سے بڑا دلیل اور معجزہ۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ جل شانہ ان سے ان کے تقصیرات کو دور کر چکے، واصلح بالہم ان کے حالات کی درستگی کر چکے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اللہ نے کافروں کے نیک اعمال کو ضائع کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ناحق چیز کی اتباع کر چکے، اور ایمان والوں کے تقصیرات کو معاف کر کے اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول کر چکے، ان کے احوال کی درستگی کر چکے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے اتباع کر چکے ایک حق چیز کی اپنے رب کی طرف سے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اس طرح اللہ جل شان لوگوں کے واسطے ان کے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو کفر کر چکے، انکار کر چکے اور روک چکے اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، اللہ جل شانہ ان کے اعمال ضائع کر چکے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لا چکے اور عمل کر چکے نیک، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ سچی کتاب ہے ان کے رب کی طرف سے۔ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو وہ دور کر چکے ان سے ان کی تقصیرات کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو درست کر چکے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اور یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کا شیوا اپنایا انہوں نے اتباع کیا ایک ناحق چیز کا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اتباع کر چکے حق کا اپنے رب کی طرف سے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ جل شانہ بیان کر لیتے ہیں لوگوں کے واسطے ان کی مثال۔ صدق اللہ العظیم۔